الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور محرم بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ محرم کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر فضیلت والا مہینہ ہے تو وہ محرم ہے، یعنی رمضان کے روزے کے بعد اگر فضیلت بیان ہوئی ہے روزے کی تو وہ محرم کی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، یہودی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ پر زیادہ ہم حق رکھتے ہیں، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ مانتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عاشورہ کا روزہ مسنون عمل ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا، کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ عزیز دوستو، 9-10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، روزے کا اہتمام فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 9-10 روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، مسنون اعمال کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔